ہر طرح کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، تقدیس، تحمید اور تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس خالق و مالک اور سماوات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس زمین میں پیدا کیا اور طرح طرح کے نعمتوں سے نوازا۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اس کے مشابہ کوئی نہیں۔ درود و سلام نازل ہست مقدس پر، اس ہست مکرم پر جن کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ و سامعین کرام، قبل اس کے موضوع کی وضاحت کروں جو اس خطبے کا عنوان منتخب ہوا ہے وہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے، جیسا کہ پہلے جمعے کے اندر ہی بتا دیا گیا تھا، سیرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور چند اعتراضات کا جواب۔ یہ ایک معاشرتی خطبہ ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک اور قوم کے اندر جو چیزیں زیادہ ڈسکس میں آ رہی ہیں، جو چیزیں اوپن ہو کے آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر بہت سے صحابہ کرام پر اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ کہ اگر دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سے کہیں زیادہ اہمیت ان کی ہے، ہمارے باپ سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے دوست احباب سے کہیں زیادہ اہمیت ان کی ہے۔ لہذا اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اگر ہمارے باپ پر تہمت لگا رہا ہے، طعن کر رہا ہے، بغض و عناد اپنے دل میں، کینہ کپٹ اپنے دل میں رکھ رہا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ یا کسی چوراہے پر کسی ویڈیو کے ذریعے، کسی آئیڈیو کے ذریعے ہمارے کسی خاندان کے فرد پر طعن کیا جا رہا ہے، کینہ، حسد، بغض، عناد بانٹا جا رہا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم ترکی بترکی جواب دیں گے یا اسی طرح سے مار پیٹ کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ لیکن جب ان سے کہیں بڑے دین کے اساس اور بنیاد، روایت کے اساس اور بنیاد جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ روایتیں وہیں پر، روایتوں کی اسناد وہیں پر جا کے ختم ہوتی ہیں، اور جب بھی ہم کسی روایت کو لیتے ہیں تو عن کے ساتھ کسی صحابی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن وہیں پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ یعنی اسناد اور روایتوں کی بنیاد اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام ہے۔ یاد کیجئے، اگر اسی بنیاد کو ختم کر دیا گیا، اسی بنیاد پر طعن کیا گیا، انہی بنیاد کے ایسے لوگوں پر دل میں حسد اور بغض و عناد رکھی گئی، تو ظاہر سی بات ہے دین کی بنیاد اور دین کی اساس اور دین کا پلر لرزہ طاری ہوگا اس میں، اور وہ ختم ہو جائے گا، سارا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ آج کے اس ماحول کے اندر اگر دیکھا جائے، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا ویڈیو کے ذریعے، آئیڈیو کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، در حقیقت وہ سرکاری مولوی ہے، ایسا شخص جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر طعن کر رہا ہے، اور بے شمار چیزیں اپنے منہ کے ذریعے غلاظت بک رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ جو بڑے راوی بنتے ہیں اور بڑے جو ہے روایت کرنے والے ہیں، وہ سرکاری مولوی تھے اور بہت سی حدیثیں انہوں نے چھپا لیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہو حدیثیں چھپایا تھا، اور اس وقت کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے حدیثیں زیادہ بیان کر رہے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ ایک آدمی کہہ رہا حدیثوں کو چھپا لیا، اور کچھ آدمی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ حدیثیں بیان کر رہا ہے، تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرے تو بھی اعتراض آ رہا ہے، کم حدیثیں بیان کرے تو بھی اعتراض آ رہا ہے۔
لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو تمام صحابہ کرام کے اندر اگر روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اعتراض کا جواب میں انشاءاللہ دینے والا ہوں آج۔ اور یہ یاد رکھیے، جب ہمارے بھائی بند دوست احباب رشتہ داریاں عزیز و اقارب اور ہمارے باپ اور ہمارے بھائی سے کہیں زیادہ بڑے اگر صحابہ کرام ہیں تو ہمیں ان اعتراضات کے جوابات ہر وقت ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے عمومی حدیث عمومی صحابہ کرام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ سورہ حشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10 جو بھی ریفرنس بتایا جا رہا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، ہم لوگ صحابہ کرام کے بعد ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم سے ایمان جلدی قبول کرنے والے کون ہیں؟ کیا صحابہ سے جلدی ہم لوگ اسلام قبول کیے ہیں؟ نہیں، ہمارے اسلاف کرام صحابہ کرام تابعین اعظام تبع تابعین اعظام اور اس کے بعد ائمہ دین، یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے اسلاف میں آتے ہیں۔ تو ہم اپنے اسلاف کے بارے میں دعا کریں، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ اور اگر ہم دعا نہیں کر رہے ہیں تو صحیح طور سے ہم ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کی اور اپنے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان قبول کر لیے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اپنے دل میں ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ کپٹ حسد جلن نہیں رکھنا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ چاہے اپنے وقت کا کوئی جو ہے مجدد ہو، اپنے وقت کا کوئی مولوی ہو، اپنے وقت کا سرکاری خزانہ بھرنے والا ہو، سرکار کے باتوں پر آنے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر بغض صحابہ اپنے دل میں رکھتا ہے یا کسی ادنا سے ادنا صحابی کا بغض بھی اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ صحیح طور سے ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کوئی بغض کینہ حسد جلن کپٹ نہیں رکھنا ہے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو رؤوف الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 10 سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ایمان والے ہو تو ان ایمان والوں کے بارے میں ہمیں دعا کرنا، اعتراض نہیں کرنا۔ ان کی سیاست کمزور تھی اور جو ہو ان کو فلاں کو قتل کیا، فلاں کو ایسا کیا، فلاں پر ظلم کیا، فلاں کو گالی دی، ایسا کیا ویسا کیا۔ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو آپ یہ بھی کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا ان کو دے دی۔ بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آج کے بعد سے یہ کچھ بھی کریں کوئی بھی گناہ انہیں ضرر اور نقصان نہیں پہنچائے گا، کچھ بھی کریں۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو دین کے روایت کے اساس ہیں، صحابہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ اگر ان کی تربیت پر ہم سوال اٹھا دیں تو یاد رکھیں ان کی تربیت پر سوال اٹھانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر سوال اٹھانا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایک کتاب آتی ہے جو ہے تفسیر آتی ہے، اس تفسیر کا نام ہے ایک تفسیر آتی ہے تفسیر القرآن الکریم، جس کو ایک عالم مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ نے اس کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو رافضی ہوتے ہیں، جو شیعہ ہوتے ہیں، جو خوارج ہوتے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ بہتر یہود و نصارہ ہیں۔ ہم آج تک کیا جانتے تھے؟ یہود و نصارہ سب سے خطرناک ہے، سب سے برے ہیں، اور کوئی گمراہ ان میں سے ہے اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو ہے غضب نازل کیا، ہم یہ جانتے تھے۔ لیکن آج یہ بھی جان لیجئے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا شیعہ، ایسا رافضی، ایسے خوارج، یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ لہذا اسی آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں یہودیوں سے پوچھا گیا اے یہودیوں بتاؤ تمہارے ملت میں سب سے افضل شخص، سب سے بہتر لوگ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سب سے بہتر تھے۔
نصارہ سے پوچھا گیا، عیسائیوں سے پوچھا گیا، تم ہمیں بتاؤ تمہاری ملت میں سب سے بہتر لوگ کون تھے؟ انہوں نے کہا اصحاب عیسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر تھے۔ اور ہم لوگ تفسیر میں پڑھیں، وہ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، 12 سے لے کر 17 آدمی تھے تقریباً، وہ سب سے بہتر تھے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں اصحاب موسیٰ بہتر تھے، نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ بہتر تھے۔ اور جب رافضیوں سے پوچھا جاتا ہے تمہاری ملت کے اندر، اس مسلمانوں کی جماعت کے اندر سب سے برے کون لوگ تھے، تو وہ کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے جوابات پاؤ گے ایسے لوگوں جس کے ذریعے ایسے لوگوں کے منہ کو بند کیا جائے، ان کے جوابات، ان کے سوالات کا بہتر طریقے سے جواب دیا جا سکے۔ لہذا آپ جب پڑھیں گے فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو اردو میں شائع ہوئی ہے صفحہ نمبر 588 کے اندر فرماتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں اسنادہ صحیح، نصیر بن زعلوق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو، اور یاد رکھو کہ ان میں سے کوئی بھی ایک صحابی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی ایک بیٹھک، ایک ساتھ، ایک لمحہ، ایک گھڑی تمہاری 40 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے تمہارے۔ یعنی اگر ہم اور آپ 40 سال عبادت کریں نا، تو ان کا ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا وہ افضل ہے، ہماری 40 سال سے بہتر، ہماری 40 سال بہتر نہیں ہے، ان کا ایک لمحہ ایک ساتھ بہتر ہے۔ اور انہی راوی سے ایک دوسری روایت آتی ہے، نصیر بن زعلوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگو، اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، یہ یاد رکھو ان میں سے ایک آدمی، ایک صحابی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ میں بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحہ بیٹھنا تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا؟ دوسری پہلی حدیث میں 40 سال کہا، دوسری حدیث میں عمر بھر کہہ دیا، عمر بھر عبادتیں کرتے رہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک ساتھ، ایک لمحہ، ایک گھڑی ان کی صحبت میں بیٹھ گئے، ان کی محفل میں بیٹھ کے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھ گئے، ان کے مجلس میں بیٹھ گئے، ان کے ساتھ گزار لیا ایک لمحہ، تو وہ بہتر ہے، تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے، بڑے مشہور حدیث آتی ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ ریفرنس اس کا میں پیش کروں، السلسلۃ الصحیحہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس میں انہوں نے صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 2340 نمبر کی حدیث۔ اور اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اللہ کی لعنت ہو اس پر، صرف اللہ کی نہیں، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت اس کو، اور اللہ ملائکہ صرف نہیں، والناس اجمعین، دنیا کی ساری انسانیت کی لعنت ایسے شخص پر ہو جو صحابہ کو برا بھلا اور صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ کہاں سے ہم لائیں گے وہ نیکیاں، کہاں سے لائیں گے وہ زبان، کہاں سے لائیں گے وہ محفل، ان کا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں کے اندر، کہاں سے لائیں گے وہ نیکیاں؟ بتائیے کہ ہم صحابہ کے درمیان اگر کوئی بھی اختلاف ہوا تو ہم یہ کہہ کر ہٹائیں گے کہ اختلاف ہوا تو ہوا، لیکن ہم اپنی زبان سے نہ کہیں گے نہ اپنے دل میں بغض و عناد رکھیں گے، کیونکہ بغض و عناد رکھنے کے لیے سورہ حشر آیت نمبر 10 میں گزرا، اور زبان سے کہنے کے لیے ابھی میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے اس کے بعد اصل موضوع پہ آتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کیا ہے۔ سیرت کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام کیا تھا؟ ہم میں سے غالباً اکثر لوگ جانتے ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کیا تھا۔ جو سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے ہیں، ان کا نام اگر ہمیں یاد نہ ہو تو ظاہر سی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف
ہم صرف اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ 5 وقت آئے, نماز پڑھے, چلے گئے گھر میں, کھانا پینا کھائے, سو گئے, پھر صبح اٹھے, تھوڑا سا کام دھام کیا, پھر سو گئے, یہ مسلمان نہیں. دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض ہے. طلب وہ حدیث آپ کو بہت مشہور ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پر. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اگر دیکھا جائے تو ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی, اور ان کی وجہ تسمیہ, ان کا لقب یعنی ان کی کنیت جو پڑی ابو ہریرہ. ان کی کنیت کیسے پڑی؟ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی بلی رہا کرتی تھی جو تقریباً ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے. اسی لیے سب سے پہلے ان کے باپ نے ابو ہریرہ, ہر کا معنی بلی یعنی ہریرہ معنی چھوٹی بلی, ابو ہریرہ نے چھوٹی بلی کے باپ, جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مٹی کے باپ, ابو تراب, مٹی کے باپ. تو اسی طرح سے ابو ہریرہ ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ 7 ہجری سے پہلے. غور کیجئے, 7 ہجری سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, اور محرم 7 ہجری کو جنگ خیبر میں شامل ہوئے, جنگ خیبر میں شامل ہوئے. اس کے بعد کا زمانہ ایسا گزرا, کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے سفر ہو, چاہے حضر ہو, چاہے سفر میں گئے ہوں یا مقیم رہے ہوں, کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے, کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے, ہر وقت ساتھ میں رہا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا, یاد کرنا, جاننا بہت پسند تھا. ان کو اتنا شوق تھا, اتنا شوق تھا کہ اسی شوق میں ہر آشائش کو قربان کر دیتے تھے, ہر آشائش کو قربان کرتے تھے. اسی لیے ان کی جو روایتیں آتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ان کی کل روایتیں 5375 روایت یا 74 روایت آتی ہے, لیکن پھر بھی دوسری روایتوں میں اور بھی آتا ہے, لیکن اتنا جان لیں کہ 5000 سے زیادہ روایتیں ان کی آتی ہیں. یہ مختصر سیرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی. اب اس کے بعد آئیے اعتراض پر چلتے ہیں کہ کچھ اعتراضات ایسے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کیے جاتے ہیں, ان کا جواب انشاءاللہ آج حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. لہذا جواب یاد رکھیے اور اپنے جو ہے ذہن کو وسیع کیجئے, اپنے ذہن کو حاضر کیجئے اور نگاہیں اٹھائیں, اس بات کو سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ان پر اعتراض کیا جاتا ہے, الزامات لگائے جاتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلا اعتراض غور کیجئے, سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پائی؟ صرف 4 سال, صرف 4 سال. صرف 4 سال کے اندر اتنی زیادہ روایتیں ان کو یاد کیسے ہو گئیں؟ 4 سال کے اندر 5000 سے زیادہ روایتیں انہوں نے کیسے بیان کیا, کیسے یاد ہو گئیں؟ یہ اعتراض کیا آتا ہے. اس اعتراض کا جواب خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث آپ لکھ سکتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث آتی ہے 3648 نمبر کی حدیث. اس میں فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو بھی بخاری شریف کی حدیث یاد رکھیے, جو بھی حدیث میں سنتا ہوں, بے شمار حدیثیں آپ سے سنتا ہوں, لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ, اپنی چادر کو بچھاؤ, اپنی چادر کو بچھاؤ, اور بچھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ایک لپ پکڑ کے, ایک لپ اٹھا کر اس میں ڈال دیا برکت, یعنی دعا کی برکت ایک لپ اٹھا کر چادر میں ڈال دیا. کہا چادر کو سمیٹو اور اپنے سینے پر لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی 3648 نمبر کی حدیث فرماتی ہے, اس میں بیان فرماتے ہیں, اس کے بعد سے کبھی بھی میں کوئی حدیث نہیں بھولا, کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا. لہذا حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, اسی لیے ان کو حدیثیں بہت زیادہ یاد رہتی تھیں. ایک اعتراض اور اس کا جواب آپ کے سامنے ہو گیا. اب اس کے بعد دوسرا اعتراض دیکھیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اعتراض کیا آتا ہے کہ ان سے پہلے لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں, یہ اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ 19 سال کے بعد, نبوت کے 19 سال کے بعد, یعنی 7 ہجری میں. 13 سال مکی دور اور 6 سال ادھر جوڑ لیجئے, 6 سال ادھر, 13 اور 6 کتنا ہوا؟
19 سال کے بعد، لہذا اتنی زیادہ روایتیں ان کی کیسے آ گئیں؟ یہ تو متأخر الاسلام ہے، بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ جو پہلے اسلام قبول کیے ہیں ان سے اتنی زیادہ روایتیں نہیں آتی ہیں۔ تو اس کا بھی جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود دیتے ہیں۔ حدیث کا ریفرنس کیا ہے؟ حدیث کا ریفرنس جو میں پیش کرنے والا ہوں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2491 نمبر کی حدیث، 2491 نمبر کی حدیث۔ اس میں فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہے۔ خود ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہے۔ لوگوں سنو، اللہ کے پاس سب کو پیش ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ یقین پیدا ہو جائے، تو پھر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹ بولے گا؟ نہیں جھوٹ بولے گا۔ آج کے مولوی، انہیں اللہ کے پاس حساب دینا، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اسی لیے جو نفوس قدسیہ ہیں، بہتر لوگ ہیں، انہی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ صحابہ میں اگر دیکھو تو 2 قسم کے لوگ تھے، ایک انصار تھے، ایک مہاجر۔ فرماتے ہیں مہاجر جو تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مہاجر جو تھے ان میں وہ بازار میں مشغول رہا کرتے تھے، خرید و فروخت کرنے کے اندر، خرید و فروخت کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ مہاجر لوگ بازاروں میں مشغول ہیں، اور میں ایک مسکین آدمی ہوا کرتا تھا، میں پیٹ بھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت خدمت کیا کرتا تھا۔ اور مہاجر کیا کرتے تھے؟ مہاجر مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے بازاروں کے اندر، اور انصار اپنے کھیتی اور اموال کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ لہذا انصار مصروف کہاں؟ کھیتیوں میں۔ مہاجر مصروف ہے، مشغول ہے کہاں؟ بزنس کرنے میں، بازاروں میں۔ اور میں مصروف ہوں کہاں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرنے میں۔ لہذا ان دونوں اعتراضوں کا جواب تقریباً دونوں ایک ہے۔ دونوں کا اعتراض خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک بخاری شریف کی حدیث 3648 اور یہ مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے 2491 نمبر کی حدیث پیش کی گئی۔ 2 اعتراض، اس کا جواب آپ کو ہو گیا۔ تیسرا اعتراض سب سے بھیانک ہے۔ تیسرا اعتراض بھیانک ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دین کے معاملے میں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ دین کے معاملے میں، یعنی وہ فقیہ نہیں ہے، وہ فقیہ نہیں ہے، ان کو فقہ نہیں آتی تھی۔ اور ایسا جنہوں نے لکھا اپنے جو ہے اپنے فیس بک وال میں، جنہوں نے لکھا، میں نے الحمدللہ میں نے خود پڑھا اس کو، میں نے خود پڑھا۔ میں وہ نام اس ممبر سے لینا گوانہ نہیں کرتا ہوں جو ہمارے اسلاف کی بے عزتی کرے، ہمارے اسلاف کے خلاف منہ سے ہرزہ سرائی کرے، منہ سے بکواس کرے، منہ سے بدبو نکالے، ایسے شخص کا نام لینا بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ ہمارے روایتوں کے ہمارے اسلاف کے اندر وہ روایتوں کے اساس تھے، بنیاد تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے، دین کے معاملے میں ان کو سمجھ نہیں تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مختصر اصول صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں، جو الحمدللہ میرے پاس کتاب موجود ہے۔ صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں فقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے سمجھ، فہم اور فراست، یہ لغوی معنی ہو گیا۔ اور اس کی اصطلاحی معنی ہو گیا کہ ان احکام شرعیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننا، تفصیلی دلائل معلوم کرنا جو اعمال کے متعلق ہے۔ میں جانتا ہوں یہ خطبہ آج کا جو ہے عوامی لیول کا نہیں ہے، بڑا علمی ہو رہا ہے، میں تو ساری چیزیں سمجھ رہا ہوں، میں یہ عوامی لیول کا اتنا نہیں ہے، لیکن اس پر اعتراضات کے جواب ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان دلائل تفسیری کو جاننا، ان تفسیری دلائل کو جاننا جو اعمال کے تعلق سے رکھتی ہیں، اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں آئیے دلیل دیکھتے ہیں۔ حدیث لکھ لیجیے آپ، بخاری شریف حدیث نمبر 99، بخاری شریف حدیث نمبر 99۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کیا فرمایا؟ غور کیجئے گا، بخاری شریف حدیث نمبر 99 فرماتے ہیں کون ایسا شخص ہوگا جو آپ کی شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ ہوگا؟ جواب دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ تفسیری دلائل معلوم کر رہے ہیں، دیکھ لو فقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فقیہ جو احکام شرعیہ میں تفسیری دلائل معلوم کرتا ہے جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، تفسیری دلائل معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ